آگے یہ بیان کیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیے۔ جو ہم آپ کے اوپر وحی کر رہے ہیں، جو قرآن پاک کی آیت ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، وہ کس کو سنائیے؟ آپ لوگوں کو سنائیے، اور لوگوں کو سنانے کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی سمجھائیے۔ کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی سمجھائیے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ تبلیغ ایک ہوتا ہے قولی، زبان سے کہنا، ایک ہوتا ہے تبلیغ عملی، عمل سے کر کے لوگوں کو دکھلانا، کام کر کے لوگوں کو دکھلانا کہ یہ کام اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو قولی بھی، اپنی زبان سے بھی لوگوں کو سمجھائیے، اور عمل کر کے بھی آپ تبلیغ کیجیے۔ صرف کہہ دینے سے اگر ہو جاتا تو پھر تو ہر آدمی جو ہے بہت لمبی پھینک دیتا اور کرتا کچھ بھی نہیں ہے، کہ نہیں؟ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں دونوں کام کرنا ہوگا۔ تبلیغ جو ہوتا ہے وہ پہلے زبان سے کہنا بھی ہوتا ہے اور خود عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کوئی بھی ہو، پہلے ان کی زندگی کے اندر اگر عمل ہوگا، اس کے بعد اگر وہ شخص کہتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر بات اثر کرتی ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ایک انسان خود چوری کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے جو حدیث بیان کر رہا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، کوئی مانے گا؟ کہے گا تم تو خود چوری کرتے ہو۔ کیا ہے؟ تم تو خود چوری کرتے ہو، دوسرے کو کیا کہہ رہے ہو؟ تو لوگوں کے دلوں پر بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ایک مذہب ہے، یہ کبھی نہیں مر سکتا ہے جب تک قیامت نہ آ جائے۔ کیوں؟ اب ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ آپ چلیے پیچھے 1400 سال پہلے، 1400 سال پیچھے ہم چلتے ہیں، تو مکے شہر کے اندر جو ابھی سمجھیے کہ بہت لہک وہاں پر ہے، تو اس زمانے میں ایک شخص غریب گھر میں پیدا ہوا، جس کو ہم اور آپ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ ان کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس زمانے میں ایک غریب شخص پر، یتیم شخص پر، مسکین شخص پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور اس شخص کی بات آج تک لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ 1400 سال ہو گئے۔ ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ بھائی اے ایمان والو سن لو غور سے، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے جو امت تھے ان لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ آج تک لوگ جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جتنا اس رمضان کے بارے میں پوری دنیا میں چرچا ہوتا ہے، اتنا کسی بھی مذہب کے تہوار کے بارے میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ مسلمانوں کا تہوار شروع ہو چکا، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تراویح کی جو ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں، روڈ پہ تراویحیں ہو رہی ہیں، لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، دن بھر لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ تو بتائیے کہ پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ تو اسلام زندہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں نماز کے تعلق سے۔ قرآن نے وہی آیت بیان کی اسی مسکین شخص پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے، اور کہا کہ وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ نماز کی پابندی بھی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ تو آپ بتائیے کہ آج تک لوگ نماز ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ 1400 سال ہو گیا، اسلام میں کوئی بھی زنگ نہیں آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسلام زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ مالدار، جو لوگ مالدار ہیں وہ لوگ زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، ہر سال لوگ زکوٰۃ دم دبا کے نکال رہے ہیں۔ تو اسلام زندہ ہے کہ نہیں
اسلام زندہ ہر دور میں رہا ہے اور آگے بھی رہے گا. کیا ہے؟ اور آگے بھی رہے گا. اس لیے ہم اور آپ گھبرائیں نہیں. اسلام کو اور مسلمان کو مٹانے کی ہر دور میں کوشش کیا جا رہا ہے. آپ اللہ کے نبی کا واقعہ دیکھیے، جنگ احد دیکھیے، جنگ غزوہ دیکھیے، غزوہ احزاب دیکھیے، سارے واقعات میں دیکھیے کہ مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. آخر میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی مکہ بھی جیتے، فتح مکہ بھی ہوئی، اور مدینہ میں بھی حکومت چلی، مکہ میں بھی چلی. ہوا کہ نہیں؟ کچھ کر سکا کوئی؟ کچھ نہیں کر سکا. اللہ کے نبی کو لوگوں نے مارنے کی اس میں لگا ہوا تھا کہ محمد کو قتل کر ڈالیں گے. ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. کسی کو بھی قتل نہیں کر سکا، کوئی بھی قتل نہیں کر سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی عمر چلا تھا تلوار لے کے محمد کو قتل کرنے کے لیے، قتل کیا. راستے میں ہی جو ہے کوئی مل گیا تو جو ہے فوراً اپنی بہن کے پاس گیا، دیکھا تو ہماری بہن اور بہنوں جو خود ایمان قبول کر لیا. وہاں جا کے قرآن پاک کی جو ہے تلاوت سنی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. فوراً جو ہے عمر جو ہے تلوار پھینکے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس اور ایمان میں داخل ہو گئے. کچھ کر سکا؟ نہیں کر سکا. تو ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے. اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے میرے بھائی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہم ایمان والے ہیں. بس یہ کہ ہم لوگوں نے اپنی پہچان کھو دیا ہے. کیا ہے؟ ہم لوگ اپنی پہچان کھو دیے ہیں. ہم لوگ اپنی پہچان کو بھول گئے کہ ہماری کیا پہچان ہے، ہماری کیا شان ہے، ہماری کیا اوقات ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں. اس لیے قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ جو آپ قرآن جو وحی نازل کی جا رہی ہے اس کی تلاوت لوگوں کے سامنے کیجیے، لوگوں کو سنائیے اور اس کا مطلب بھی سمجھائیے، تب جا کے لوگ سمجھیں گے.